مریم آیت نمبر 69 نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا صدق اللہ العظیم۔ جو قیامت کے منکر ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی قدرت دکھائیں گے، ان سب کو جمع کریں گے، اور اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے۔ پھر نمایاں طور پر ثم ننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، خاص طور پر اشد علی الرحمن عتیا، ان کو جو رحمان کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں۔ جو نافرمان ہیں ان کو پکڑا جائے گا، لیکن جو ان کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، بڈیرے ہیں، سردار ہیں، ان سب کو علیحدہ نمایاں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت دکھائیں گے۔ ان کو علیحدہ کرنے کا معنی بھی رسوا کرنا، کہ اللہ سب کو لائیں گے کہ دیکھو تمہارے وڈیرے تھے، سردار تھے، ہر ناجائز کروانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، تو باقیوں کی نسبت ان کو عذاب سزا ذرا زیادہ دی جائے گی، اس لیے کہ ایک تو وہ گمراہ ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ اوروں کو گمراہ بھی کیا، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، تو اپنی سزا بھی بھگتیں گے، جو دوسروں کو گناہ اور ناجائز شرک بدعات رسومات پر لگایا ان کا گناہ بھی بھگتیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ننزعن من کل شیعۃ، ہم نکالیں گے ہر گروہ سے، خاص طور پر ان کے وہ جو زیادہ سخت ہیں رحمان پر، رحمان کے سامنے نافرمانی کرنے پر، نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرواتے ہیں، شرک کرواتے ہیں، بدعات رسومات کرواتے ہیں، قتل و غارت ہے، اسلام دشمنی ہے، جو کام کرواتے ہیں وہ سامنے پھر اکڑتے تو ہیں۔ پہلے بھی آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر، یہ ان کا چچا زاد تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، کہا انہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس نے الٹا الزام لگایا، ایک عورت کو تیار کیا کہ بکواس کر دے اس کے متعلق۔ یہ قارون والا کردار بھی قیامت تک ادا ہوتا رہے گا، ناجائز طریقے پر الزامات لگانے کے لیے پتہ نہیں کتنا لوگ معاون بنیں گے، کہ اسلام دشمن، اسلامی دشمن، اسلام والوں کے دشمن ایسے کردار ادا کرتے رہیں گے کہ اسلام کس طرح داغدار ہو سکتا ہے، کس طرح اسلام کو مشکوک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ ثم نحن اعلم بالذین، بے شک ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، هو اولیٰ بہا صلیہ، جو وہ زیادہ لائق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہے۔ اللہ کے علم میں وسعت ہے کہ اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں اور جہنم کے لائق ہیں، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس جہنم میں وارد ہوگا۔ ایک مطلب تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جہنم میں داخلہ نہیں ہوگا مومنین کا، ایمان والوں کا، وہاں سے عبور ہوگا،
وہاں سے گزریں گے، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ جس وقت اس کے پار سے گزریں گے تو کافر تو کٹ کٹ کے گریں گے، اندر ہی نیچے جہنم ہوگا۔ جو مومنین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ گزار دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے اور گئی، اور کچھ ایسے گزریں گے جس طرح تیز رفتار اور سواری گزر جاتی ہے، تیز رفتار گھوڑا گزر جاتا ہے، کچھ اس طرح جیسے اونٹ گزرتا ہے، کچھ اس طرح جس طرح چل کے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کرا کے مومنین اسلام والے گزر جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس سے آگے ایک اور پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر ان کا حساب ہو، 5 سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں خرچ کی؟ ایک یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ ایک یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا تھا؟ پئی پئی کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں، کسی کا اپنی طرف سے حق ادا کر کے اس کو چھڑوا دیں، مالک ہے۔ تو اب جہنم سے ورود ہوگا۔ جن لوگوں کو فکر تھی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو رونے لگتے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تو میں نے سن لیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر ایک نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اب نکلنا کیسے ہوگا؟ اسی طرح کا واقعہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ابو میسرہ نامی جیسے ہی اس آیت پہ پہنچتے یا تذکرہ ہوتا تو زار و قطار رو کر کہتے کہ کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، میں یہ حساب نہ دے سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بارہا سنا کہ تشریف لے جاتے، چڑیوں کو دیکھتے، فرماتے کتنا خوش قسمت ہو کہ اس درخت سے اس درخت پہ گئی، ٹھنڈی چھائیں کھا رہی ہو، قیامت کے دن حساب کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی فرماتے تھے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا اور مجھے درندے کھا جاتے، جانور کھا جاتے، کل قیامت کے دن کوئی حساب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سورۃ دہر کی تلاوت فرماتے، اس آیت پہ پہنچے لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، فرماتے تھے کاش ہم ایسے ہی ہوتے، کچھ نہ ہوتے، قیامت کے حساب سے تو بچ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے سنا پڑا کہ جب قبر کو دیکھتے زار و قطار روتے، اتنا روتے کہ آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فرماتے تھے آخرت کی منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے کہ اس منزل میں سے جب گزر گئے تو آگے آسانی ہو جائے گی، نہ معلوم یہاں کیا بنے گا۔ تو فکر چاہیے،
کہ آخرت میں کیا بنے گا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک الا واردها مگر اس پر وارد ہوگا، یا تو عبور کی شکل ہوگی یا دخول کی شکل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اگر جہنم میں داخل کیا گیا، نیک ہے تو اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ گلزار ہو جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے اگر ہے فاسق فاجر تو پھر اس کی سزا کی شکل تو ہوگی لیکن بطور صفائی ہوگی۔ جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے لیکن سزا مقصود نہیں ہوتی، صفائی مقصود ہوتی ہے۔ لیکن ایمان اتنا قیمتی چیز ہے کہ آخر ایک دن جہنم سے نکلے گا، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب پر لازمی اور طے شدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ طے شدہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی، اور جہنم میں یوں عبور بھی ہوگا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ڈر گئے، اللہ سے ڈرتے رہے، خوف رہا کہ کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ جب یہ فکر لاحق ہو گئی بس، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا جثیا، اس جہنم میں گھٹنوں کے بل، وہ جہنم میں گریں گے اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اس وقت کوئی ان کے پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے۔